بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بسم اللہ کے متعلق ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ بسم اللہ اصل میں ہے کیا ہے، کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، کیا ایک رسمی طور پر جیسے لپ سروس بولتے ہیں نا، ایسا کچھ زبان ہلا دیا، کچھ کہہ دیا، یا واقعی معنی میں اس کے اندر کچھ معنویت ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو باتیں ہیں گزشتہ درس میں گزری تھی انہیں کو مختصر طور پر ہم اس کو ریکیپ کر لیں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ باتیں بسم اللہ کے تعلق سے معلومات کی تھی کہ قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے۔ جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورہ توبہ ہے، اور اس کے بجائے قرآن مجید کی ایک اور صورت ہے جسے سورۃ النمل کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں ایک مرتبہ آیا ہے، تو کل ملا کر کے 114 مرتبہ ہو گیا۔ اتنی مرتبہ جو قرآن مجید میں آیا ہے تکرار مکرر، اسے کہتے ہیں، اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں لگتا ہے۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی کام، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہوا۔ اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیلاً کہ کیوں ہماری زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، کیوں ایک بندے کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کہنا ہے نا۔ عربی میں ہم نے کچھ کہہ دیا یا معنی مطلب سمجھ کر یہ بھی بول دیا، اس کے مفہوم سے ہم ناواقف ہیں، تو یہ پورا علم نہیں ہوا، تو اس کا اصل جو فائدہ ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بسم اللہ ہے کہ آدمی جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بھروسے پر شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی یا جسمانی طاقت کے بلبوتے پر کام کرتا ہے، یا مال و دولت کے بلبوتے پر طاقت پر کام شروع کرتا ہے، یا اس کے کچھ مددگار دوست و احباب ہوتے ہیں کہ مجھے سنبھال لیں گے، سہارا دیں گے، ہے نا۔ ایسا ظاہری سہارے کے بدولت انسان کام شروع کرتا ہے، یا حالات کو دیکھ کر کے کام شروع کرتا ہے، نہیں یہ سیزن اچھا ہے، اس میں کروں گا تو میں سکسیس ہو جاؤں گا، ایسا کسی نہ کسی سہارے سے بندہ کام شروع کرتا ہے۔ یہ سب کام شروع کرنے کے ایک غیر مومنانہ طریقے ہیں، یاد رکھ لو، غیر مومنانہ طریقے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے بلبوتے پر کام شروع کرنا، سمجھ رہے نا، وہ سب دیکھ کر کے پلاننگ تو کرنا ہے، لیکن اصل بھروسہ، اصل کسی چیز کے سہارے پر، کسی چیز کے بلبوتے پر اگر ہم کو کام کرنا ہے تو وہ کیا ہے، کام شروع کرنے کا ایک مومنانہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی بھروسے اور سہارے ہوں ایک طرف، اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا جائے۔ جو بھی کام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام، کوئی بھی کام کرتے، یہاں تک کہ چپل اور جوتا بھی پہنتے تو، چنگی کرتے تو شروع سیدھے رائٹ سائڈ سے اور بسم اللہ سے کام شروع کرتے تھے۔ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا جائے۔ بسم اللہ پڑھنا گویا کہ شعوری طور پر، اس کو کامن سینس بولتے ہیں، اور سینس کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ سکسیس دے گا، اینڈنگ مومنٹ تک اللہ لے کر کے مجھے جائے گا، سمجھ رہے نا۔ چھوٹی سی چیز، ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، آج میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کیا لگتا ہے، میں کر کو پلٹا دوں گا، یہ سبھی ایسا لگتا ہے۔ اس میں پلٹانا مطلب یہ کر کے پورا سکسیس ہوتا ہوں کیا، میں ایک ڈر لگا رہتا ہے، لیکن جب اینڈنگ ہو جاتا ہے تو یہ سکھانے والا ڈرائیور بیسٹ ہے، نہیں یہ کار اچھی ہے، نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے یہ سہارا۔ ہمارے پرویز بھائی جیسے ڈرائیور بھی بڑھیا ہے، انہوں سکھا ڈالتے، انہوں مجھے کامیاب نہیں، ایک ظاہری سارا بیسٹ ڈرائیور ہے ہی، لیکن مجھے نتیجے تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ یہ بھروسہ ہونا، یہ اپنی زبان سے کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ یہ اصل میں بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ، توکل کی ایک کامل مکمل یقین کرنا، یہ بسم اللہ کا حقیقی معنی ہوا۔ جب آدمی کوئی کام شروع کرے تو اس کا سینہ ربانی جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ ربانی جذبات مطلب اللہ سے محبت کے۔ بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہترین آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے۔ یہی بات بسم اللہ ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے آغاز کرنا، اس کے نام سے شروعات کرنا، گویا اس سے یہ دعا کرنا ہے کہ تو اپنی بے پایاں رحمتوں کے ساتھ، رحمان الرحیم جو ہے نا، اے اللہ تو اپنی بے پایاں رحمتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ جا، تو اپنی رحمت کے آغوش میں مجھے جگہ بنا دے۔ اس طریقے سے اللہ کو گویا کہ پکارنا ہے، اور میرے کام کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کر دے۔ یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور کامیابی کی الہی ضمانت۔ الہی ضمانت مطلب اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک ضمانت میں مل رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ضمانت مل جائے تو کام انشاءاللہ سکسیسفل ضرور ہوگا۔ اس کے لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا۔ حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر قابل اہتمام کام، جو امپورٹنٹ کام کوئی سا بھی ہوتا ہے، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ مقطوع ہے۔ مقطوع یعنی کٹا ہوا ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر توکل نہیں ہوتا ہمارا، سمجھ رہے ہیں نا، وہاں پر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، ظاہری سہارے کے اوپر. مثال کے طور پر ہم ایک پلان کرتے ہیں، قرض بھی اگر ہم لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ضرورت پڑ گئی، قرض سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی، لینا پڑا، تو نہیں رہے مجھے بہترین سیلری آتی ہے، مجھے مہینے کا 70-80 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں کما لیتا ہوں، میں پھیڑ دیتا ہوں. ہرگز نہیں سوچنا قدرتی آفت آئی، کوئی قہر آیا تو اچانک کمپنی ہی ختم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ قدرتی آفت آئی، کرونا آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوئے گا، بند ہو جائے گا، ہم نہیں کر سکیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. ہمارا پلان بھی اگر ہو تو پلان تو کرنا ہے، لیکن سب سے بہترین اور بیسٹ پلان اللہ جو پلانر ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. بسم اللہ بول کر کے ہی کام شروع کرنا ہے. ابھی اللہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو اپنی رحمت سے میرے لیے، اپنی کیا رحمت کے آغوش میں مجھے جگہ دے، میرے کام کو آسان کر. انشاءاللہ اگر وہ کام کوئی قدرتی قہر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ ضمانت دے کر کے ہے نا، الہی ضمانت ہم کو مل جاتی ہے، اللہ کیا کرے گا انشاءاللہ اس کام کو بحسن خوبی انجام دے دیتا ہے، بحسن خوبی آرام سے انجام دے دیتا ہے. یہ تو میں اپنی کل پرسوں کی ایک مثال دیتا ہوں. مجھے اچانک 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی، اچانک مجھے نہیں، کسی کو سامنے والے کو ضرورت پڑ گئی، میرے اپنے ہیں وہ، ایک دم اب بچھونا ملتے نا ایسا. میں ایک جگہ فون کیا، میں اللہ سے دعا کر کے ہی الحمدللہ گیا، فوراً کتنے ہونا کب ہونا چھک کے من پیسے مل گئے. ادا کرنے کے واسطے بولے انہوں مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دو، پیر منگل تک میں ادا کر دیتا ہوں، نہیں ہوا تو میں نہیں کر سکتا، تو میں کر لوں، میں بعد میں دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا نا. تو میں لاکھ کا آدمی نہیں ہوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، میری چھوٹی موٹی تنخواہ میں ایسے ہی میری زندگی چلتی ہے الحمدللہ. میں اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ شروع کریا، وہ صاحب ویسا ہاتھ دے دے، مطلب میرے اپنے ہیں وہ، میرے گھر کے، تو نہیں اچانک نہیں ملے، کہا کہ ایسے جب دیتی کا تو ایڈجسٹ کر دو، ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کرا الحمدللہ. 95% دے دینا. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں دے سکتا ہوں، ایسے غیبی مدد کرے اللہ تعالیٰ دے دیا. واللہ بتا رہا ہوں، ابھی کل پرسوں کی بات، 20 جولائی کو میں ادا کر رہا ہوں، مطلب میرے پاس آ گیا تھا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے اوپر اگر بھروسہ واقعی ہمارے مسا کریں گے، ایسے راستے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحمدللہ. بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بسم اللہ بولنا کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں بسم اللہ، شعور نہیں رہتا، سینس نہیں رہتا، ہم لوگوں کو ایسے ہی بول دیتے. سمجھ رہے ہیں نا. کوئی بھی کام جب کرنا ہے تو اللہ کی ذات اس کے بھروسے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی ایک پر اسرار کلمہ نہیں ہے. پر اسرار مطلب کوئی ایک جادوئی کلمہ، کوئی چھپا ہوا راز ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ انسان کی اعلیٰ جذبات و کیفیات کی علامات ہے. جو جذبات اپنے رب کو لے کر کے بندہ کیا سوچ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کیا کیفیت ہے اس کی، کیا سوچ رہا ہے اللہ کو لے کر کے، بس اس کا ایک زبان پر اظہار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کسی سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ تو بسم اللہ بھی یہی ہے. اللہ سے اتنا توکل آپ کے اندر بھرا ہوا ہے تو وہ لفظ بن کر کے جو نکل رہا ہے وہی بسم اللہ ہے، اور کچھ نہیں ہے بسم اللہ. سمجھ میں آ رہا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں چپ ایسے لپ سروس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بول رہا تھا تو کیا بھی اتنا جاندار نہیں تھا. اچھا، اللہ کا رحمان و رحیم ہونا، اللہ کا جو رحمان و رحیم ہونا کا مطلب ہے ہی، اللہ کا رحمان و رحیم ہونا اس بات کا متقاضی ہے. متقاضی مطلب الفاظ سمجھنے کی کوشش کرو. تقاضا کر دیتا ہے اللہ کو، تقاضے تو بندے کو ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں. لیکن اللہ جو رحمان و رحیم ہے اللہ کے لیے متقاضی بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ایک تقاضا ہو جاتا ہے. کیا تقاضا ہو جاتا ہے؟ کہ وہ اپنی قدرت کے خزانوں میں انسان کو حصہ دار بنا دے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. اللہ کو حق ادا کرنا ضروری بن جاتا ہے. کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ معمولی چیز نہیں ہے. اگر بندہ سمجھ جائے تو بسم اللہ ہی اس کو جنت میں لے کر کے لگائے گا، ہے نہیں ہے؟ بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا رحمان و رحیم ہونا اس بات کی علامت ہے، گویا کہ اس بات کا متقاضی مطلب اللہ کو تقاضا دار بنا دیتا ہے، ضرورت مند بنا دیتا ہے. اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت کا خزانہ جو اس کے پاس ہے اس کو لے کر کے جب مانگ لے رہے ہیں تو اللہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو بے پایا قدرت کا جو خزانہ ہے اس میں انسان کو حصہ دار بنا دے. مجھے لے کر کے یہ بندہ اتنا ایکسائٹمنٹ ہے تو مجھے ضروری ہے کہ میں بھی اس کو حصہ دار بناؤں. اور جب اللہ اپنا حصہ دار، اپنا پارٹنر بنا دے تو بتا کون کیا اس کا نقصان کر سکتا ہے. اللہم لا مانع، پڑھو اللہم لا مانع لما اعطیت، یہی دعا ہے، یہ دعا ہے اصل میں بسم اللہ کا نچوڑ ہے گویا کہ اس حساب سے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ترجمہ کرنا سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں نا؟ کوئی دینے والا نہیں ہے اگر اللہ روکنا چاہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر اللہ دینا چاہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ بیسٹ پلانر ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. انسان مکمل طور پر ایک عاجز مخلوق ہے نہیں ہے؟ ہم عاجز ہیں. چھوٹا سا ایک چکر ہسپتال کا لگا کر کے آ جاؤ، انسان کی بے بسی اور اس کی مجبوری سمجھ میں آ جائے گی.
कुछ लोग ऐसे वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में आप जाओ, आधा घंटा खड़ करके देखो, अंदर जा करके प्रधानमंत्री बोल करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पर खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर, मौत याद आ जाती है, ज़िंदगी अल्लाह नको अल्लाह वकील ऐसा समझ में आ रहा है। इंसान के अंदर अगर बुरे ख्यालात हैं, औरत को हासिल करने का जज्बा है, गंदे ख्यालात अगर आते हैं, इधर उधर के अल्लाह उसके रसूल को भूल करके ज़िंदगी गुजारने के ख्यालात हैं, सिर्फ आधा घंटा खड़ करके आ जाओ, इंसान मजबूत इंसान, अट्ठा कट्टा इसका एक का पैर इतना भारी है, ऐसा सुला करके इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं उसे उसमें रख करके लेकर के, उठकर बैठने की ताकत नहीं है, बैठ करके बिठा करके ढके लेकर के जा रहे हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई जला हुआ है, ऐसी हालत ऑक्सीजन के थोड़ी देर भी निकालेंगे तो मर जाएगा, है ना। ऐसी हालतें अल्लाह हिफाजत फरमाए। कैंसर के अस्पताल को जाने का मौका मिला की दवाई है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चे यहाँ से यहाँ तक ऐसा कटा हुआ है, अभी तो लेकर के यहाँ तक कटा हुआ है, छोटा बच्चा 3-4 साल, तो समझ रहे हैं, सर के बाल झड़ गए उसके इंजेक्शन देकर के, इसकी पावर की वजह से। क्या था वो बच्चे का, मजबूर है इंसान, किसके सामने, अपने मालिक के सामने। इंसान एक आजिज़ मखलूक है ना, सब समझ सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा फ़र्क कर दिया अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। तो इंसान को कुदरत नहीं कि वो आँख भी खोले, है। बिस्मिल्लाह हमें तौहीद की दावत देता है, बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी तौहीद की दावत देता है। अल्लाह पर तवक्कुल जो बात बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, इंसान के अंदर कुदरत नहीं है कि वो आँख भी खोले। अरे मरे हुए मुर्दे के सामने जाकर के तुम पूछते हो तो क्या से वो आँख खोलेगा। कुरान में एक आयत है, वो यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब, अगर मक्खी भी बैठ करके उनके पास से कोई चीज़ छीन करके जाती है तो शैअन ला, उसकी ताकत भी नहीं है कि जाकर के मक्खी से छिना करके वापस लाएँ, है नहीं है। बंद आँखें हैं, मरा हुआ इंसान है, उसके पास अपनी ज़रूरियात को जाकर के रखते हैं इंसान। हम नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की बताने की, सामने वालों को भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इशारतन आपके सामने बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी तौहीद की दावत देता है। बिस्मिल्लाह जानते नहीं इंसान, हम बिस्मिल्लाह को हमने समझा नहीं, अरे हम खुद नहीं समझे तो ये और हज़ार क्या समझेंगे, है नहीं है। तो बिस्मिल्लाह क्या है, अल्लाह पर तवक्कुल, यही बात बता। इंसान के अंदर कुदरत भी नहीं कि वो आँख भी खोले, इंसान के अंदर कुदरत नहीं कि वो बातों को समझे। अगर अल्लाह तबारक, एक ग्लास है इधर, समझ रहे हैं ना, सब कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ हवा इधर की उधर नहीं आ रही है, हम कुछ बोलेंगे तो उधर को वाला बंदा सुन सकता है, क्यों, अल्लाह तबारक व तआला ने हवा का इंतज़ाम किया है। हम कुछ बोलते हैं तो अल्फाज बन करके बाहर निकलते हैं, हवा उसको ले जा करके पहुँचाती है, हवा के ज़रिए से आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। हवा ले जा करके पहुँचाती है, आपके कानों से आवाज़ टकराती है, आपके कान का जो माइक सिस्टम है वो ले जा करके दिमाग को छोड़ता है और दिमाग उसका ट्रांसलेशन करता है आपको, सही नहीं है। सारी चीज़ें मिल करके आप समझते हुए आते हैं, आँखों पर, हाथों पर, हर चीज़ पर उसका रिएक्शन शुरू होता है नहीं है। सेकंडों में इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है, सेकंडों में ये सब काम हो रहा है नहीं है। तो ये क्यों, कौन कर रहा है ये सब, ये कौन कर रहा है, ये इतना बड़ा निज़ाम जो बना करके अल्लाह तबारक व तआला किया, अल्लाह ने किया है ये सारी चीज़ें। तो ये बिस्मिल्लाह में क्या बताता है, अल्लाह पर जो भरोसे की जो बात हम करते हैं, इंसान को कुदरत नहीं है कि वो बातों को समझे, ये अल्लाह ही की ज़ात है जो समझा रही है ना, अल्लाह ही की ज़ात है जो समझा रही है। इंसान को कुदरत नहीं कि अपने दिल की धड़कन को धड़काए, अल्लाह ही की ज़ात है जो हमारे दिल को धड़का रही है। वरना छोटा सा कुछ ज़्यादा चिकना खा ले कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बन गया, कहते हैं कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक, है नहीं है। ले जा करके फर्स्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, क्या तो ज़ोर से आवाज़ आई, मर गए, ख़त्म। अच्छे से बड़े हार्ट अटैक हो गया, कैसे, अभी कल रात मिल को आया ना, अब बीच बात क्रिया से आधा घंटा पहले, कैसे हो सकता, नहीं हार्ट अटैक हो रहा, नहीं हो रहा ऐसा। ये क्या है, इंसान आजिज़ मखलूक है, उसके बस में नहीं है कि अपने दिल को धड़का है, वरना धड़का के जिंदा रह सकता था हज़ारों साल, लेकिन वो मजबूर इंसान है। इसीलिए हर काम को अल्लाह के भरोसे पर करना है, अल्लाह के सहारे पर करना है। तो इंसान को कुदरत नहीं है कि वो सूरज को लेकर के आए, ला सकता है। ये लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें सब क्या कर रहे हैं, किसी रामा को, कृष्णा को, हनुमान को, इसको उसको, है ना, आंजनेय नाम क्या क्या कुछ रख लिए और उसको खुदाई सिफात के से मुत्तसिफ कर दिए। यही चीज़ें वो लोग जानते हैं। अरे इन लोगों का तो जो खुद हमारे अपने मुसलमान भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, तो क्या नबी के अंदर ये ताकत है कि सूरज को लेकर के आए? नबी के अंदर ये ताकत और क़ुव्वत है? नहीं। अरे जब कोई सूरज गहन लग जाता है, चीज़ हमें क्या बताती है, सूरज को गहन लग जाता तो अल्लाह का नबी परेशान हो जाता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे, इतनी लंबी रकात, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा करते, अल्लाह तो इस अज़ाब को, इस कहर को दूर कर दे। मालूम है ना, मजबूर थे खुद नबी भी अल्लाह के सामने। सारी ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। यही तौहीद है, यही बिस्मिल्लाह हमें सिखाता है। तो जब हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं, इस किस्म के जज्बात और कैफियत हमारे दिल दिमाग में होनी चाहिए, वरना तो वैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने का खत्म।
नहीं, ये कोई रस्मी कलिमा नहीं है कि हम रस्म के तौर पर अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत? ओ भाई खैरियत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ओ अल्लाह का फजल। ये क्या है? फजल ना भी हो तो भी हम लोग अल्लाह का फजल बोलते हैं। अंदर क्या रहता है? क्या भी तबीयत अच्छी है या वो भी नहीं, भी कमर का दर्द, शुगर, बीपी, बुजुर्ग बोलते हैं, शुरू कर लेते हैं, वो परेशान है, वो ये क्या है? ये रस्मी तौर पर कुछ जुमले हमारी ज़बान पर आ जा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह को भी उसी तरीके से रस्मी एक जुमला हमने समझ लिया है नहीं है, तो वाकई माने में उसका पैगाम क्या है हमने समझने की कोशिश नहीं की। तो इंशाल्लाह हम समझेंगे आज की बात से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं बता रहा था, इंसान को की बस में नहीं है, उसकी कुदरत में नहीं है कि वो सूरज को लेकर के आए, है ना। तो ये सब कौन कर रहा है? ये मैनेज करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। बल्कि इंसान एक नौमौलूद बच्चे की तरह आजिज़ है। इंसान एक नौमौलूद बच्चा, मतलब कौन नौमौलूद? अभी पैदा हुआ सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ के बलबूते पर वो जीता है। तो एक नौमौलूद बच्चे की तरह आजिज़ है। बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? उसको भूख लगती है, रोता है नहीं है? मुँह खोल करके मुझे भूख लग रही है बता नहीं सकता, है ना। भूख लगती है, वो रोता है। उसको पेट में दर्द होता है, रोता है। कान में तकलीफ़ होती है, वो रोता है। कुछ भी उसको डिस्टर्ब होता है तो क्या करता है? वो सिर्फ रोता है, वो बोल नहीं सकता, हर काम के लिए रोता है। उसी बच्चे की तरह इंसान मजबूर इंसान है, आजिज़ है अपने रब के सामने। मगर उसकी माँ, उस बच्चे की माँ बच्चे की रोने की आवाज़ सुन लेती है, आवाज़ सुन करके पहचान लेती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। रोने के अंदाज से समझ जाती है कि वो भूख की वजह से रो रहा है, दर्द की वजह से रो रहा है, तकलीफ़ की वजह से रो रहा है, या किसी को अपने सामने ना पा करके रो रहा है, डर गया है। समझ जाती है माँ, समझ जाती है चीज़ों को माँ, है ना। या ये पेशाब बहाना कर लेकर के रो रहा है, मुझे साफ़ करो। क्यों रो रहा है? उसकी रोने की आवाज़ से माँ समझ जाती है, दौड़ कर आती है, फ़ौरन उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। मगर याद रखो अल्लाह, मगर अल्लाह क्या है? उसको अपने बंदे को रुलाए बगैर कायनात में हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। हमने कभी रोया नहीं कि अल्लाह मुझे ऑक्सीजन दे, हमने कभी पूछा नहीं कि अल्लाह मुझे आंखों में रोशनी दे, बीनाई दे। हमने कभी मांगा नहीं कि अल्लाह मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमा। हमने कभी पूछा नहीं कि अल्लाह जो भी खाता हूँ हाजिमा बना करके निकाल। कभी पूछा था हमने कभी अल्लाह से नहीं मांगा था कि अल्लाह मेरी नाक में चिपचिपाहट ला जिसकी वजह से मेरी सेहत बरकरार रहे, मैं टीबी जैसी बुरी बीमारियों से मेरे फेफड़े महफूज रहे। कभी मांगा था? अल्लाह मेरे कान में मैल दे ताकि कोई कीड़ा वगैरह जा करके अंदर तक मेरे पर्दे को ख़राब ना कर दे। कभी हमने मांगा था? हम मांग सकते थे अल्लाह से? नहीं ना। अल्लाह बग़ैर मांगे कि कैसे सारी की सारी चीज़ें इंतज़ाम किया। ज़मीन है, बंजर ज़मीन लगती है, थोड़े से कुछ दाने डालो, हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो ग़िज़ा की ज़रूरत है वहाँ से उगा देता है अल्लाह। कभी हमने मांगा था अल्लाह से? नहीं। बग़ैर मांगे कि इंसान की हर ज़रूरत को पूरा किया है। माँ भी अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा करती है, लेकिन वो बच्चा रोता है, बच्चे को रोना पड़ता है अपनी ज़रूरत को बुलाने के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी रोए के, बग़ैर रुलाए के इंसान की हर ज़रूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम किया। जैसे हवा हमने कभी मांगा है? कभी दुआ में भी हम करते हैं इस दुआ को, है नहीं है? नहीं मांगते हम। फिर उसके बाद पानी को हम कभी मांगते हैं अल्लाह से? अल्लाह तबारक व तआला देता है। और फिर उसी तरीके से खून, हमारे बदन में जो खून है, क्या हमने कभी मांगा था अल्लाह मेरे बदन में खून अता फरमा? अरे आंसर करो, कभी हमने अल्लाह से पूछा था? बग़ैर मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला अता किया है। सूरज की रोशनी, गर्मी कितनी होना है नहीं है? मौसम की तब्दीली और दिन रात का बारी बारी आना, और ये ऑक्सीजन और निज़ाम हाजिमा, जो कुछ भी चीज़ें मैंने आपके सामने बताया, किसी चीज़ को हमने अपने रब के सामने नहीं मांगा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती इतनी अजीम है कि हर चीज़ को बग़ैर मांगे, बग़ैर रुलाए के हमको अता कर दिया है नहीं है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी अजीम कायनात, इतनी बड़ा यूनिवर्स, कायनात में इंसान का वजूद ऐसा है, इतनी बड़ी कायनात है, पूरा यूनिवर्स आप समझ लो। इतने गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी जो बताते हैं ना, आप लोग समझते हैं, मुझसे अच्छे तरीके से समझ सकेंगे इंशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं। इतनी बड़ी कायनात है, एक छोटे से एक हिस्से में हम रह रहे हैं। हमारा जो रहने का जो दुनिया का हिस्सा है, उसने और कितनी दुनिया अल्लाह ने बनाई है उसी तरीके से, है ना। क्या बोलते हैं उसको? उतना बड़ा, इतनी बड़ी कायनात, अभी उसकी कुछ कलर फोटोज़ वगैरह आई हैं, खींच करके निकाली है। एक फ़ोटो निकालने के लिए कई घंटे, कई दिन लग जाते हैं। उसकी सारी चीज़ें मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, सुनो, कभी आपको शेयर करता हूँ, थोड़ी देर सुनो, ईमान जाग जाता है, क़यामत को लेकर के तसव्वुर अलग हो जाता है। आप सुन करके देखो, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। अच्छा, इतनी अजीम कायनात में इंसान का वजूद कैसा है? हम इंसानों का ऐसा है जैसा कि अजीम समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, और उसमें एक चूंटी किसी काड़ी या खुश्क पत्ते के सहारे पर रुकी हुई है नहीं है?
थोड़ा सा हवा का झोंका भी उसे ख़त्म कर देता है। उस तरीक़े से एक इंसान का वजूद इस दुनिया पर है, लेकिन उस अल्लाह के ख़िलाफ़ शिर्क करता है, उसके ख़िलाफ़ बातें बोलता है, शिकवे शिकायत करता है अल्लाह की ज़ात के साथ, है नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। कितनी हिम्मत है इंसान की, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करता है, बाज नहीं आता, है नहीं, क्या कुछ नहीं करता इंसान के पास जो कुछ कुदरत है वो अल्लाह की दी हुई है नहीं है, जो कुछ भी ताकत है, कुदरत है, क़ुव्वत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई है। वक्त तो हो गया है, लेकिन चंद बातें बता करके बात ख़त्म कर देता हूँ, रुकाएंगे तो फिर कंटिन्यूस नहीं होता हो। अच्छा, गौर करो, गौर करके देखो, मैं एक जुमला आपके सामने बताया, इंसान के पास जो कुछ है, जो कुछ भी कुदरत है, जो कुछ वो कर रहा है, चाँद पर तक पहुँच गया ना इंसान, कायनात की फ़ोटोज़ ले रहा है जा करके, कैसे है अल्लाह ने बनाया, कोशिश कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो ये कुदरत है इंसान के पास, ये कहाँ की है, ये अल्लाह की दी हुई है। उसके लिए एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ, गौर करो, एक मरा हुआ इंसान है, अचानक फ़ोन आया कि इनका इंतकाल हो गया है, हम गए जा कर के देखा हम लोगों ने, तो मरा हुआ इंसान जिसके पास दिल भी है, दिमाग भी है, समझे ना, निज़ाम हाजिमा है, सब कुछ है वो जो हमारे पास है, जो हमारे पास था वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास वो सब कुछ है जो ज़िंदा इंसान के पास मौजूद है। बताओ, क्या वो अपनी आँख को हरकत में ला सकता है, अपने हाथ को जुम्बिश में ला सकता है, उसका दिल धड़क सकता है नहीं है, कहाँ गई वो ताकत, कहाँ गई वो क़ुव्वत, कहाँ गया वो जज्बा, कहाँ गए वो सारी चीज़ें, जिसने दी थी उसने ले, कितनी बड़ी ताकत और क़ुव्वत रखने वाला क्यों ना हो, दिया था उसने ले लिया है, उसने ले लिया है, तो जिसने दिया था उसने छीन लिया। अल्लाह के सहारे और भरोसे के बगैर कोई भी इंसान कैसे कुछ भी कर सकता है, अल्लाह के भरोसे के बगैर, अल्लाह के सहारे के बगैर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी बड़ी कामयाबी आप कर रहे हैं, आप ले लें, याद रख लो, ये अल्लाह देना चाहा इसलिए दे रहा है, वरना अल्लाह लेना चाहे तो, अरे मल्लिया जैसे हमारे बेंगलुरु के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चुटकी में अल्लाह ने क्या बना दिया, भगोड़ा बना दिया, है नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया, है नहीं। और वो कैफ़े वगैरह, काफ़ी डे क्या बोलते हैं उसका मालिक, क्या नाम था उसका, सुधाकर उसका नाम था, तो उतना सिद्धार्थ जो भी था, तो अच्छा सुसाइड अपने आप, क्या कम दी थी उसकी, क्या कमी थी उसकी जायदाद की उसके पास, वो परसों वो हीरो सुसाइड करके मराना है, राजपूत यादव क्या नाम उसका कुछ है ना, तो क्या हुआ उसका, उतना सब कुछ होने के बावजूद भी, उतनी लग्जूरियस लाइफ होने के बावजूद भी सुसाइड करके अल्लाह ने छीनना चाहा, किसी भी तरीके से ख़त्म करना चाहा, सेकंडों में सब सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, अल्लाह आँख की आँख में पलट करके रख देता है। यही चीज़ें हमको समझना चाहिए कि अल्लाह के सहारे और भरोसे के बगैर कोई भी इंसान कैसे कुछ भी कर सकता है, जो भी कर सकता है तो अल्लाह के भरोसे और सहारे के साथ ही कर सकता है। उस चूंटी की तरह बेबस व मजबूर नहीं है इंसान, है नहीं है, हम पूरे के पूरे बेबस हैं, मजबूर हैं, किसके सामने, अल्लाह के सामने। इंसान की आजिज़ी पर उस इज्ज़ की तलाफ़ी अल्लाह ने बग़ैर मांगे अता कर दी है ना। हमारी जो कमज़ोरी है, अल्लाह के पास मांगे बग़ैर ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता कर दिया है। आँख है रख कर भी हम देख नहीं सकते जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल ना हो। ज़बान है रख कर भी इंसान बोल नहीं सकता है, दिल है रख कर भी धड़का नहीं सकता है। आँख के अंदर, हमारी जो आँख है जिससे हम देखते हैं, आँख के अंदर अगर रोशनी ना हो कैसे हम देख सकते हैं, है ना। ज़बान के अंदर क़ुव्वत गोयाई ना हो कैसे हम बोल सकते हैं, वरना कितने लोग जिनकी ज़बान है लेकिन बात नहीं कर सकते, आँख है देख नहीं सकते, आँख या नाक है लेकिन ऑक्सीजन अपने फेफड़ों तक पहुंचा नहीं सकते, कान है हमारे ही जैसा डिज़ाइन बनाया हुआ लेकिन सुनाई नहीं देता है ना। कुछ लोगों को मशीन का सहारा, कुछ लोगों को कुछ भी लगा लो, टोटल एकदम स्पीकर ऑफ होगा, कुछ सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग इंसान हमारे हैं, लेकिन ये क़ुव्वत गोयाई, आँखों के अंदर रोशनी, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। हम आजिज़ बंदे हैं। बिस्मिल्लाह अभी क्या बताता है, याद रखो, हम आजिज़ बंदे हैं। अल्लाह ने हमारे इज्ज़ की तलाफ़ी कर दी है, अल्लाह ने बग़ैर मांगे के सारी चीज़ें हमको अता किया है। तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसी के सहारे, उसी के भरोसे पर करना है। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाह क्या समझ में आया? ये कुछ बिस्मिल्लाह के ताल्लुक़ से अहम नुकात और पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। उम्मीद है कि आप इसको याद रख करके इससे इबरत और नसीहत हासिल करते हुए इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाह के मुताल्लिक़ हम लोग
باتیں کر رہے تھے۔ بسم اللہ اصل میں ہے کیا ہے، کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، کیا ہے کہ رسمی طور پر جیسے لپ سروس بولتے ہیں نا، ایسا کچھ زبان ہلا دیا، کچھ کہہ دیا، کیا واقعی معنی میں اس کے اندر کچھ معنویت ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو باتیں ہیں گزشتہ درس میں گزری تھی انہیں کو مختصر طور پر ہم اس کو ریکیپ کر لیں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ باتیں بسم اللہ کے تعلق سے معلومات کی تھی کہ قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے۔ جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورہ توبہ ہے، اور اس کے بجائے قرآن مجید کی ایک اور صورت ہے جسے سورۃ النمل کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں ایک مرتبہ آیا ہے، تو کل ملا کر کے 114 مرتبہ ہو گیا۔ اتنی مرتبہ جو قرآن مجید میں آیا ہے تکرار مکرر، جسے کہتے ہیں، اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں لگتا ہے۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی کام، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہوا۔ اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیلاً کہ کیوں ہماری زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، کیوں ایک بندے کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کہنا ہے نا؟ عربی میں ہم نے کچھ کہہ دیا یا معنی مطلب سمجھ کر بھی بول دیا، اس کے مفہوم سے ہم ناواقف ہیں، تو یہ پورا علم نہیں ہوا، تو اس کا اصل جو فائدہ ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بسم اللہ ہے کہ آدمی جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بھروسے پر شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی یا جسمانی طاقت کے بلبوتے پر کام کرتا ہے، یا مال و دولت کے بلبوتے پر طاقت پر کام شروع کرتا ہے، یا اس کے کچھ مددگار دوست و احباب ہوتے ہیں کہ مجھے سنبھال لیں گے، سہارا دیں گے، ہے نا؟ ایسا ظاہری سہارے کی بدولت انسان کام شروع کرتا ہے، یا حالات کو دیکھ کر کے کام شروع کرتا ہے، نہیں یہ سیزن اچھا ہے، اس میں کروں گا تو میں سکسیس ہو جاؤں گا، ایسا کسی نہ کسی سہارے سے بندہ کام شروع کرتا ہے۔ یہ سب کام شروع کرنے کے ایک غیر مومنانہ طریقے ہیں، یاد رکھ لو، غیر مومنانہ طریقے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے بلبوتے پر کام شروع کرنا، سمجھ رہے نا؟ وہ سب دیکھ کر کے پلاننگ تو کرنا ہے، لیکن اصل بھروسہ، اصل کسی چیز کے سہارے پر، کسی چیز کے بلبوتے پر اگر ہم کو کام کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ کام شروع کرنے کا ایک مومنانہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی بھروسے اور سہارے ہوں ایک طرف، اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا جائے۔ جو بھی کام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام، کوئی بھی کام کرتے آتے کہ چپل اور جوتا بھی پہنتے تو چنگی کرتے تو شروع سیدھے رائٹ سائڈ سے اور بسم اللہ سے کام شروع کرتے تھے۔ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا جائے۔ بسم اللہ پڑھنا گویا کہ شعوری طور پر، اس کو کامن سینس بولتے ہیں، اس سینس کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ سکسیس دے گا، اینڈنگ مومنٹ تک اللہ لے کر کے مجھے جائے گا، سمجھ رہے نا؟ چھوٹی سی چیز، ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، آج میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کیا لگتا ہے؟ میں کل کو پلٹا دوں گا، یہ سبھی ایسا لگتا ہے۔ اس میں پلٹانا مطلب یہ کر کے پورا سکسیس ہوتوں کیا، میں ایسا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن جب اینڈنگ ہو جاتا ہے تو یہ سکھانے والا ڈرائیور بیسٹ ہے، نہیں یہ کار اچھی ہے، نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے یہ سہارا۔ ہمارے پرویز بھائی جیسے ڈرائیور بھی بڑھیا ہے، انہوں سکھا ڈالتے، انہوں مجھے کامیاب نہیں، ایک ظاہری سارا بیسٹ ڈرائیور ہے ہی، لیکن مجھے نتیجے تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ یہ بھروسہ ہونا، یہ اپنی زبان سے کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یہ اصل میں بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ، توکل کی ایک کامل مکمل یقین کرنا، یہ بسم اللہ کا حقیقی معنی ہوا۔ جب آدمی کوئی کام شروع کرے تو اس کا سینہ ربانی جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ ربانی جذبات مطلب اللہ سے محبت کے۔ بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہترین آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے۔ یہی بات بسم اللہ ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے آغاز کرنا، اس کے نام سے شروعات کرنا، گویا اس سے یہ دعا کرنا ہے کہ تو اپنی بے پایاں رحمتوں کے ساتھ، رحمان الرحیم جو ہے نا، اے اللہ تو اپنی بے پایاں رحمتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ جا، تو اپنی رحمت کے آغوش میں مجھے جگہ بنا دے۔ اس طریقے سے اللہ کو گویا کہ پکارنا ہے، اور میرے کام کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کر دے۔ یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور کامیابی کی الہی ضمانت۔ الہی ضمانت مطلب اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک ضمانت بھی مل رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ضمانت مل جائے تو کام انشاءاللہ سکسیسفل ضرور ہوگا۔ اس کے لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا۔ حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر قابل اہتمام کام، امپورٹنٹ کام کو سا بھی ہوتا ہے، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ مقطوع ہے۔ مقطوع یعنی کٹا ہوا ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر توکل نہیں ہوتا ہمارا، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں پر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا،
ظاہری سہارے کے اوپر مثال کے طور پر ہم ایک پلان کرتے ہیں، قرض بھی اگر ہم لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ضرورت پڑ گئی، قرض سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی لینا پڑا تو نہیں رہے، مجھے بہترین سیلری آتی ہے، مجھے مہینے کا 70-80 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں کما لیتا ہوں، میں پھیڑ دیتا ہوں، ہرگز نہیں سوچنا قدرتی آفت آئی، کوئی قہر آیا تو اچانک کمپنی ختم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ قدرتی آفت آئی، کرونا آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوئے گا، بند ہو جائے گا، ہم نہیں کر سکیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہمارا پلان بھی اگر ہو تو پلان تو کرنا ہے، لیکن سب سے بہترین اور بیسٹ پلان اللہ جو پلان ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، بسم اللہ بول کر کے ہی کام شروع کرنا ہے، ابھی اللہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں تو اپنی رحمت سے میرے لیے، اپنی کیا رحمت کے آغوش میں مجھے جگہ دے، میرے کام کو آسان کر، انشاءاللہ اگر وہ کام کوئی قدرتی قہر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ ضمانت دے کر کے ہے نا، الہی ضمانت ہم کو مل جاتی ہے، اللہ کیا کرے گا انشاءاللہ اس کام کو بحسن خوبی انجام دے دیتا ہے، بحسن خوبی آرام سے انجام دے دیتا ہے۔ یہ تو میں اپنی کل پرسوں کی ایک مثال دیتا ہوں، مجھے اچانک 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی، اچانک مجھے نہیں، کسی کو سامنے والے کو ضرورت پڑ گئی، میرے اپنے ہیں وہ، ایک دم بچ ہونا بولتے نا ایسا، میں ایک جگہ فون کیا، میں اللہ سے دعا کر کے ہی الحمدللہ کہ فوراً کہتے ہونا کب ہونا چھک کے من پیسے مل گئے، ادا کرنے کے واسطے بولے انہوں کہ مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دو، پیر منگل تک میں ادا کر دیتا ہوں، نہیں ہوا تو میں نہیں کر سکتا، تو میں کر لوں، میں بعد میں دے دوں، سمجھ میں آ رہا نا۔ تو میں لاکھ کا آدمی نہیں ہوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، میری چھوٹی موٹی تنخواہ میں ایسے ہی میری زندگی چلتی ہے الحمدللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ شروع کریا، وہ صاحب ویسا ہاتھ دے دے تو میرے اپنے ہیں وہ، میرے گھر کے، تو نہیں اچانک نہیں ملے، آگے ایسے جب 2-3 کا تو ایڈجسٹ کر تو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کرے الحمدللہ 90% دے دیتا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں دے سکتا ہوں، ایسے غیبی مدد کرے اللہ تعالیٰ دے دیا، واللہ بتا رہا ہوں، ابھی کل پرسوں کی بات 20 جولائی کو میں ادا کر رہا ہوں، مطلب میرے پاس آ گیا تھا، تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے اوپر اگر بھروسہ واقعی مانے میں کریں گے، ایسے راستے اللہ تعالیٰ لاتا ہے الحمدللہ۔ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بسم اللہ بولنا کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں بسم اللہ، شعور نہیں رہتا، سینس نہیں رہتا، ہم لوگوں کو ایسے ہی بول دیتے، سمجھ رہے ہیں نا۔ کوئی بھی کام جب کرنا ہے تو اللہ کی ذات اس کے بھروسے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی ایک پر اسرار کلمہ نہیں ہے، پر اسرار مطلب کوئی ایک جادوئی کلمہ، کوئی چھپا ہوا راز ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ انسان کی اعلیٰ جذبات و کیفیات کی علامت ہے، جو جذبات اپنے رب کو لے کر کے بندہ کیا سوچ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کیا کیفیت ہے اس کی، کیا سوچ رہا ہے اللہ کو لے کر کے، بس اس کا ایک زبان پر اظہار ہو جاتا ہے۔ سمجھنے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کسی سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ تو بسم اللہ بھی یہی ہے، اللہ سے اتنا توکل آپ کے اندر بھرا ہوا ہے تو وہ لفظ بن کر کے جو نکل رہا ہے وہی بسم اللہ ہے، اور کچھ نہیں ہے بسم اللہ۔ سمجھ میں آ رہا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں چپ ایسے لپ سروس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بول رہا تھا تو کیا بھی اتنا جاندار نہیں تھا؟ اچھا، اللہ کا رحمان و رحیم ہونا، اللہ کا جو رحمان و رحیم ہونا کا مطلب ہے ہی، اللہ کا رحمان و رحیم ہونا اس بات کا متقاضی ہے، متقاضی مطلب الفاظ سمجھنے کی کوشش کرو، تقاضا کر دیتا ہے اللہ کو، تقاضے تو بندے کو ہوتے ہیں اللہ کو نہیں، لیکن اللہ جو رحمان و رحیم ہے اللہ کے لیے متقاضی بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ایک تقاضا ہو جاتا ہے، کیا تقاضا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے خزانوں میں انسان کو حصہ دار بنا دے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ کو حق ادا کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ معمولی چیز نہیں ہے، اگر بندہ سمجھ جائے تو بسم اللہ ہی اس کو جنت میں لے کر چلا جائے گا، ہے نہیں ہے؟ بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا رحمان و رحیم ہونا اس بات کی علامت ہے، گویا کہ اس بات کا متقاضی مطلب اللہ کو تقاضا دار بنا دیتا ہے، ضرورت مند بنا دیتا ہے۔ اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت کا خزانہ جو اس کے پاس ہے اس کو لے کر کے جب مانگ لے رہے ہیں تو اللہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو بے پایا قدرت کا جو خزانہ ہے اس میں انسان کو حصہ دار بنا دے۔ مجھے لے کر کے انہیں بندہ اتنا ایکسائٹمنٹ ہے تو مجھے ضروری ہے کہ میں بھی اس کو حصہ دار بنا دوں، اور جب اللہ اپنا حصہ دار اپنا پارٹنر بنا دے تو بتا کون کیا اس کا نقصان کر سکتا ہے؟ اللہم لا مانع، پڑھو اللہم لا مانع لما اعطیت، یہی دعا ہے، یہ دعا ہے اصل میں بسم اللہ کا نچوڑ ہے، گویا کہ اس حساب سے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ کرنا سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں نا؟ کوئی دینے والا نہیں ہے اگر اللہ روکنا چاہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر اللہ دینا چاہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ بیسٹ پلانر ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان مکمل طور پر ایک عاجز مخلوق ہے نہیں ہے؟ ہم عاجز ہیں، چھوٹا سا ایک چکر ہسپتال کا لگا کر کے آ جاؤ، انسان کی بے بسی اور اس کی مجبوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے وکٹوریا ہاسپٹل میں آپ جاؤ، آدھا گھنٹہ کھڑ کر کے دیکھو، اندر جا کر کے پردھان منتری بول کر کے ایک بلڈنگ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ،
अल्लाह अकबर, मौत याद आ जाती है, ज़िंदगी अल्लाह नको अल्लाह को कितना ऐसे समझ में आ रहा है। इंसान के अंदर अगर बुरे ख्यालात हैं, औरत को हासिल करने का जज्बा है, गंदे ख्यालात अगर आते हैं, इधर उधर के अल्लाह उसके रसूल को भूल करके ज़िंदगी गुजारने के ख्यालात हैं, सिर्फ आधा घंटा खड़ करके आ जाओ, इंसान मजबूत इंसान अट्ठा कट्टा इसका एक का पैर इतना भारी है, ऐसा सुला करके इसका बोलते उसको टेक्चर क्या बोलते उसे उसमें रख करके लेकर के उठ कर बैठने की ताकत नहीं है, बैठ करके बिठा करके ढके लेकर के जा रहे हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई जला हुआ है, ऐसी हालत ऑक्सीजन थोड़ी देर भी निकालेंगे तो मर जाएगा, है ना। ऐसी हालतें अल्लाह हिफाजत फरमाए। कैंसर के अस्पताल को जाने का मौका मिला की दवाई है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चे यहाँ से यहाँ तक ऐसा कटा हुआ है, भी लेकर के यहाँ तक कटा हुआ है, छोटा बच्चा 3-4 साल, तो समझ रहे हैं, सर के बाल झड़ गए उसके इंजेक्शन देकर के, इसकी पावर की वजह से। क्या था वो बच्चे का, मजबूर है इंसान, किसके सामने, अपने मालिक के सामने। इंसान एक आजिज़ मखलूक है ना, सब समझ सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा फ़र्क कर दिया अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तो इंसान को कुदरत नहीं कि वो आँख भी खोले, है। बिस्मिल्लाह हमें तौहीद की दावत देता है, बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी तौहीद की दावत देता है। अल्लाह पर तवक्कुल जो बात बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, इंसान के अंदर कुदरत नहीं है कि वो आँख भी खोले। अरे मरे हुए मुर्दे के सामने जाकर के तुम पूछते हो तो कैसे वो आँख खोलेगा। कुरान में एक आयत है, वो यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब, अगर मक्खी भी बैठ करके उनके पास से कोई चीज़ छीन करके जाती है तो शैअन ला, उसकी ताकत भी नहीं कि जाकर के मक्खी से छिना करके वापस लाएँ, है नहीं है। बंद आँखें हैं, मरा हुआ इंसान है, उसके पास अपनी ज़रूरियात को जाकर के रखते हैं इंसान। हम नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की बताने की, सामने वालों को भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इशारतन आपके सामने बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी तौहीद की दावत देता है। बिस्मिल्लाह जानते नहीं इंसान, हम बिस्मिल्लाह को हमने समझा नहीं, अरे हम खुद नहीं समझे तो ये और हज़ार क्या समझेंगे, है नहीं है। तो बिस्मिल्लाह क्या है, अल्लाह पर तवक्कुल, यही बात बताती। इंसान के अंदर कुदरत भी नहीं कि वो आँख भी खोले, इंसान के अंदर कुदरत नहीं कि वो बातों को समझे। अगर अल्लाह तबारक, एक ग्लास है इधर, समझ रहे ना, सब कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ हवा इधर की उधर की इधर नहीं आ रही है। हम कुछ बोलेंगे तो उधर को वाला बंदा सुन सकता है, क्यों, अल्लाह तबारक व तआला ने हवा का इंतज़ाम किया है। हम कुछ बोलते हैं तो वो अल्फाज बन करके बाहर निकलते हैं, हवा उसको ले जा करके पहुँच जाती है। हवा के ज़रिए से आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। हवा ले जा करके पहुँच जाती है, आपके कानों से आवाज़ टकराती है, आपके कान का जो माइक सिस्टम है वो ले जा करके दिमाग को छोड़ता है, और दिमाग उसका ट्रांसलेशन करता है आपको, सही नहीं है। सारी चीज़ें मिल करके आप समझते हुए आते हैं, आँखों पर, हाथों पर, हर चीज़ पर उसका रिएक्शन शुरू है नहीं है। सेकंडों में इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है, सेकंडों में ये सब काम हो रहा है नहीं है। तो ये क्यों, कौन कर रहा है ये सब, ये कौन कर रहा है, ये इतना बड़ा निज़ाम जो बना करके अल्लाह तबारक व तआला किया, अल्लाह ने किया है ये सारी चीज़ें। तो ये बिस्मिल्लाह में क्या बताता है, अल्लाह पर जो भरोसे की जो बात हम करते हैं, इंसान को कुदरत नहीं है कि वो बातों को समझे। ये अल्लाह ही की ज़ात है जो समझा रही है ना, अल्लाह ही की ज़ात है जो समझा रही है। इंसान को कुदरत नहीं कि अपने दिल की धड़कन को धड़काए, अल्लाह ही की ज़ात है जो हमारे दिल को धड़का रही है। वरना छोटा सा कुछ ज़्यादा चिकना खा ले कहते हैं क्या कि कोलेस्ट्रॉल बन गया, कहते हैं हार्ट कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक, है नहीं है। ले जा करके फर्स्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, क्या की तो ज़ोर से आवाज़ आई, मर गए, ख़त्म। अच्छे से बड़े हार्ट अटैक हो गया, कैसे अभी कल रात मिल को आया ना, अब बीच बात क्रिया में आधा घंटा पहले कैसे हो सकता, नहीं हार्ट अटैक हो रहा, नहीं हो रहा ऐसा। ये क्या है, इंसान आजिज़ मखलूक है, उसके बस में नहीं है कि अपने दिल को धड़काए, वरना धड़का के जिंदा रह सकता था हज़ारों साल, लेकिन वो मजबूर इंसान है। इसीलिए हर काम को अल्लाह के भरोसे पर करना है, अल्लाह के सहारे पर करना है। तो इंसान को कुदरत नहीं है कि वो सूरज को लेकर के आए, ला सकता है, ला सकता है। ये लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें सब क्या कर रहे हैं, किसी रामा को, कृष्णा को, हनुमान को, इसको उसको, है ना, आंजनेय नाम क्या क्या कुछ रख लिए और उसको खुदाई सिफात के से मुत्तसिफ कर दिए। यही चीज़ें वो लोग जानते हैं। अरे इन लोगों का तो जो खुद हमारे अपने मुसलमान भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, तो क्या नबी के अंदर ये ताकत है कि सूरज को लेकर के आए? नबी के अंदर ये ताकत और क़ुव्वत है? नहीं। अरे जब कोई सूरज गहन लग जाता है, चीज़ हमें क्या बताती है, सूरज को गहन लग जाता तो अल्लाह का नबी परेशान हो जाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे, इतनी लंबी रकात, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा करते, अल्लाह तो इस अज़ाब को, इस कहर को दूर कर दे। मालूम है ना, मजबूर थे खुद नबी भी अल्लाह के सामने। सारी ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। यही तौहीद है, यही बिस्मिल्लाह हमें सिखाता है। तो जब हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं, इस किस्म के जज्बात और कैफियत हमारे दिल दिमाग में होनी चाहिए, वरना तो वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने का खत्म नहीं। ये कोई रस्मी कलिमा नहीं है,
کہ ہم رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ او بھائی خیریت. الحمدللہ. او اللہ کا فضل. یہ کیا ہے؟ فضل نہ بھی ہو تو بھی ہم لوگ اللہ کا فضل بولتے ہیں. اندر کیا رہتا ہے؟ کیا بھی طبیعت اچھی ہے یار؟ نہیں بھی کمر کا درد، شوگر، بی پی، بزرگاں بولتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں. وہ پریشانیاں، وہ یہ کیا ہے؟ یہ رسمی طور پر کچھ جملے ہماری زبان پر آ جا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. بسم اللہ کو بھی اسی طریقے سے رسمی ایک جملہ ہم نے سمجھ لیا ہے نہیں ہے؟ تو واقعی معنی میں اس کا پیغام کیا ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آج کی بات سے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کیا میں بتا رہا تھا، انسان کو کی بس میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ سورج کو لے کر کے آئے، ہے نا؟ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ مینیج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بلکہ انسان ایک نومولود بچے کی طرح عاجز ہے. انسان ایک نومولود بچہ، مطلب کون نومولود؟ ابھی پیدا ہوا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کے بلبوتے پر وہ جیتا ہے. تو ایک نومولود بچے کی طرح عاجز ہے. بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھوک لگتی ہے، روتا ہے نہیں ہے؟ منہ کھول کر کے مجھے بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتا، ہے نا؟ بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے. اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، روتا ہے. کان میں تکلیف ہوتی ہے، وہ روتا ہے. کچھ بھی اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ صرف روتا ہے. وہ بول نہیں سکتا، ہر کام کے لیے روتا ہے. اسی بچے کی طرح انسان مجبور انسان ہے، عاجز ہے اپنے رب کے سامنے. مگر اس کی ماں، اس بچے کی ماں بچے کی رونے کی آواز سن لیتی ہے. آواز سن کر کے پہچان لیتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. رونے کے انداز سے سمجھ جاتی ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، درد کی وجہ سے رو رہا ہے، تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، یا کسی کو اپنے سامنے نہ پا کر کے رو رہا ہے، ڈر گیا ہے. سمجھ جاتی ہے ماں، سمجھ جاتی ہے یہ چیزوں کو ماں، ہے نا؟ یا یہ پیشاب پخانہ کر لے کر کے رو رہا ہے، مجھے صاف کرو. کیوں رو رہا ہے؟ اس کی رونے کی آواز سے ماں سمجھ جاتی ہے، دوڑ کر آتی ہے، فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. مگر یاد رکھو مگر اللہ کیا ہے؟ اس کو اپنے بندے کو رلائے بغیر کائنات میں ہر چیز کا انتظام کیا ہے. ہم نے کبھی رویا نہیں کہ اللہ مجھے آکسیجن دے. ہم نے کبھی پوچھا نہیں کہ اللہ مجھے آنکھوں میں روشنی دے، بینائی دے. ہم نے کبھی مانگا نہیں کہ اللہ مجھے قوت گویائی عطا فرما. ہم نے کبھی پوچھا نہیں کہ اللہ جو بھی کھاتا ہوں ہاضمہ بنا کر کے نکال. کبھی پوچھا تھا ہم نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ اللہ میری ناک میں چپچپاہٹ لا جس کی وجہ سے میری صحت برقرار رہے، میں ٹی بی جیسی بری بیماریوں سے میرے کپڑے محفوظ رہے. کبھی مانگا تھا اللہ میرے کان میں میل دے تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ جا کر کے اندر تک میرے پردے کو خراب نہ کر دے؟ کبھی ہم نے مانگا تھا؟ ہم مانگ سکتے تھے اللہ سے؟ نہیں نا. اللہ بغیر مانگے کہ کیسے ساری کی ساری چیزیں انتظام کیا. زمین ہے، بنجر زمین لگتی ہے، تھوڑے سے کچھ دانے ڈالو، ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو غذا کی ضرورت ہے وہاں سے اگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی ہم نے مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں. بغیر مانگے کہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے. ماں بھی اپنے بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، لیکن وہ بچہ روتا ہے، بچے کو رونا پڑتا ہے اپنی ضرورت کو بلانے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر کسی روئے کے، بغیر رلائے کے انسان کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. جیسے ہوا ہم نے کبھی مانگا ہے؟ کبھی دعا میں بھی ہم کرتے ہیں اس دعا کو، ہے نہیں مانگتے ہم. پھر اس کے بعد پانی کو ہم کبھی مانگتے ہیں اللہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے خون، ہمارے بدن میں جو خون ہے، کیا ہم نے کبھی مانگا تھا اللہ میرے بدن میں خون عطا فرما؟ ارے آنسر کرو. کبھی ہم نے اللہ سے پوچھا تھا؟ بغیر مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے. سورج کی روشنی، گرمی کتنی ہونا ہے نہیں ہے؟ موسم کی تبدیلی اور دن رات کا باری باری آنا، اور یہ آکسیجن اور نظام ہاضمہ، جو کچھ بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتایا، کسی چیز کو ہم نے اپنے رب کے سامنے نہیں مانگا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اتنی عظیم ہے کہ ہر چیز کو بغیر مانگے، بغیر رلائے کے ہم عطا کر دیا ہے نہیں ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اتنی عظیم کائنات، اتنی بڑا یونیورس، کائنات میں انسان کا وجود ایسا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، پورا یونیورس آپ سمجھ لو. اتنے گیلیکسی، سپر گیلیکسی جو بتاتے ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں، مجھ سے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے، ایک چھوٹے سے حصے میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارا جو رہنے کا جو دنیا کا حصہ ہے، اس نے اور کتنی دنیا اللہ نے بنائی ہے اسی طریقے سے، ہے نا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اتنی بڑی کائنات، ابھی اس کی کچھ کلر فوٹوز وغیرہ آئی ہیں، کھینچ کر کے نکالی ہے. ایک فوٹو نکالنے کے لیے کئی گھنٹے، کئی دن لگ جاتے ہیں. اس کی ساری چیزیں میں آپ کو بھیجتا ہوں ویڈیو، سنو، کبھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. تھوڑی دیر سنو، ایمان جاگ جاتا ہے، قیامت کو لے کر کے تصور الگ ہو جاتا ہے. آپ سن کر کے دیکھو، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اچھا، اتنی عظیم کائنات میں انسان کا وجود کیسا ہے؟ ہم انسانوں کا ایسا ہے جیسا کہ عظیم سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اور اس میں ایک چونٹی کسی کاڑی یا خشک پتے کے سہارے پر رکی ہوئی ہے نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا بھی اسے
ختم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کا وجود اس دنیا پر ہے، لیکن اس اللہ کے خلاف شرک کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں بولتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، ہے نہیں ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کتنی ہمت ہے انسان کی، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، باز نہیں آتا، ہے نہیں؟ کیا کچھ نہیں کرتا انسان۔ انسان کے پاس جو کچھ قدرت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے نہیں ہے؟ جو کچھ بھی طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، لیکن چند باتیں بتا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، رکائیں گے تو پھر کنٹینیوس نہیں ہوتا ہو۔ اچھا غور کرو، غور کر کے دیکھو، میں ایک جملہ آپ کے سامنے بتایا، انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ بھی قدرت ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، چاند پر تک پہنچ گیا نا انسان، کائنات کی فوٹوز لے رہا ہے جا کر کے، کیسے ہے اللہ نے بنایا، کوشش کر رہا ہے، اتنا سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ قدرت ہے انسان کے پاس، یہ کہاں کی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، غور کرو، ایک مرا ہوا انسان ہے، اچانک فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم گئے جا کر کے دیکھا ہم لوگوں نے، تو مرا ہوا انسان جس کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، سمجھے نا، نظام ہاضمہ ہے، سب کچھ ہے، وہ جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس تھا وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو زندہ انسان کے پاس موجود ہے۔ بتاؤ کیا وہ اپنی آنکھ کو حرکت میں لا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ کو جنبش میں لا سکتا ہے؟ اس کا دل دھڑک سکتا ہے نہیں ہے؟ کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ قوت، کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گئے وہ ساری چیزیں؟ جس نے دی تھی اس نے لے لی، کتنی بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا کیوں نہ ہو، دیا تھا اس نے لے لیا ہے، اس نے لے لیا ہے، تو جس نے دیا تھا اس نے چھین لیا۔ اللہ کے سہارے اور بھروسے کے بغیر کوئی بھی انسان کیسے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اللہ کے بھروسے کے بغیر، اللہ کے سہارے کے بغیر کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی کامیابی آپ کر رہے ہیں، آپ لے لیں، یاد رکھ لو، یہ اللہ دینا چاہا اس لیے دے رہا ہے، ورنہ اللہ لینا چاہے تو، ارے ملیہ جیسے ہمارے بنگلور کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، چٹکی میں اللہ نے کیا بنا دیا، بھگوڑا بنا دیا، ہے نہیں ہے؟ ساری چیزیں ختم کر دیا ہے نہیں؟ اور وہ کیفے وغیرہ، کافی ڈے کیا بولتے اس کا مالک کیا نام تھا اس کا؟ سدھاکر اس کا نام تھا۔ تو اتنا سدھارتھ جو بھی تھا، تو اچھا سوسائڈ اپنے آپ کیا کم دی تھی اس کی، کیا کمی تھی اس کی جائیداد کی اس کے پاس؟ وہ پرسوں وہ ہیرو سوسائڈ کر کے مرانا، راجپوت یادو کیا نام اس کا کچھ ہے نا، تو کیا ہوا اس کا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی لگژریس لائف ہونے کے باوجود بھی سوسائڈ کرتے ہیں۔ اللہ نے چھیننا چاہا، کسی بھی طریقے سے ختم کرنا چاہا، سیکنڈوں میں سب سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ آنکھ کی آنکھ میں پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی چیزیں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سہارے اور بھروسے کے بغیر کوئی بھی انسان کیسے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی کر سکتا ہے تو اللہ کے بھروسے اور سہارے کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ اس چونٹی کی طرح بے بس و مجبور نہیں ہے انسان، ہے نہیں ہے؟ ہم پورے کے پورے بے بس ہیں، مجبور ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ انسان کی عاجزی پر اس عجز کی تلافی اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دی ہے نا۔ ہماری جو کمزوری ہے، اللہ کے پاس مانگے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دیا ہے۔ آنکھ ہے رکھ کر بھی ہم دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ زبان ہے رہ کر بھی انسان بول نہیں سکتا ہے، دل ہے رکھ کر بھی دھڑکا نہیں سکتا ہے۔ آنکھ کے اندر، ہماری جو آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھ کے اندر اگر روشنی نہ ہو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ زبان کے اندر قوت گویائی نہ ہو کیسے ہم بول سکتے ہیں؟ ورنہ کتنے لوگ جن کی زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتے، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ یا ناک ہے لیکن آکسیجن اپنے پھیپھڑوں تک پہنچا نہیں سکتے، کان ہے ہمارے ہی جیسا ڈیزائن بنایا ہوا لیکن سنائی نہیں دیتا ہے نا؟ کچھ لوگوں کو مشین کا سہارا، کچھ لوگوں کو کچھ بھی لگا لو ٹوٹل ایک دم اسپیکر آف ہوگا، کچھ سن نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسے کتنے لوگ انسان ہمارے ہیں، لیکن یہ قوت گویائی، آنکھوں کے اندر روشنی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ہم عاجز بندے ہیں۔ بسم اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یاد رکھو، ہم عاجز بندے ہیں، اللہ نے ہمارے عجز کی تلافی کر دی ہے، اللہ نے بغیر مانگے کے ساری چیزیں ہم کو عطا کیا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اسی کے سہارے، اسی کے بھروسے پر کرنا ہے۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کچھ بسم اللہ کے تعلق سے اہم نکات اور پوائنٹس ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھ کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔